اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. درود پڑھ دی محمد آل محمد پر. سب سے اہم ترین موضوع، سب سے شاید مشکل ترین موضوع، اور موضوع آپ کے سامنے ہے، وہ موضوع ہے اور وہ لفظ ہے یہ کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم سے انسان کا تعلق برقرار ہوتا، یعنی رزق. اگر رزق حیات نہ ہو انسان ہی نہیں ہے، معرفت کہاں سے آئی؟ اگر رزق شعور نہ ہو، رزق ادراک نہ ہو، خدا انسان کو سمجھ بوجھ نہ دے تو انسان کسی بھی چیز کو نہیں سمجھ سکتا. سورہ عنکبوت کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے بھی رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے یقدر یعنی محدود کر دیتا ہے، ایک محدود مقدار کے ساتھ نازل کرتا ہے. ان اللہ پروردگار عالم ہر شے کے بارے میں علم رکھتا ہے. اگر رزق کے موضوع کو دیکھا جائے تو قرآن مجید نے جس انداز سے اس رزق کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے کہ بہترین رزق آتا کہاں سے ہے، نبی کریم کے زمانے میں جن لوگوں نے کیا کام کیے، ان کو کیا رزق پروردگار نے دیا، رزق کریم کیا ہے، حیات طیبہ ایک رزق ہے. پروردگار عالم رزق میں زیادتی کثرت کیسے ادا کرتا ہے، رزق میں کمی کیسے ہوتی ہے، معنوی اور روحانی رزق کیا ہے، مادی رزق کیا ہے، کیا ہمیشہ مادی رزق یا ہر وہ چیز جس کو انسان رزق سمجھے، حتیٰ معنوی رزق کبھی کبھی بظاہر، کیا یہ رزق پروردگار عالم کی خوشنودی کی علامت ہے؟ کیا یہ رزق پروردگار عالم کی خوشحالی کی علامت ہے؟ یہی رزق جس کو پروردگار عالم نے اپنا ایک تحفہ قرار دیا ہے، یہی رزق کہ جس کو پروردگار عالم اپنے بندوں کو دیتا ہے. کبھی کبھی اسی رزق کے ذریعے پروردگار عالم اپنے بندوں کو سزا دیتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. آہستہ آہستہ ہم رسی کو ایسے کھینچتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جہنم کے مراحل میں، گہرائی میں ہم اس طرح سے اپنے بندوں کو لے کر جاتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا. خوفناک ترین آیت خدا کے عذاب کی یہی قرآن مجید کی آیت ہے. اور اس قرآن مجید کی آیت کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم اس طرح سے درجات عذاب میں انسان کو گہرائی میں لے کر جاتے ہیں، پھر مزید گہرائی میں، پھر مزید گہرائی میں، اس طرح سے لے کر جاتے ہیں کہ ان انسانوں کو خبر ہی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. انسان کبھی خوش ہونے لگتا ہے، ہمیشہ خواب دیکھتا ہوں مولانا، اچھے خواب آتے ہیں، روحانی خواب آتے ہیں. اگر رک گئے اس مرحلے پر، تکبر پیدا ہو گیا، واجبات و محرمات میں سستی کی، تو یہی استدراج ہے. انہی اچھے خوابوں کے ذریعے انسان جہنم میں جائے گا. میں آپ کو ایک فہرست بتا رہا ہوں. کبھی کبھی رزق اس طرح کا ہوتا ہے کہ نسلوں کو قیامت تک کے لیے سنوار دیتا ہے. کبھی رزق ایسا ہوتا ہے. اشارہ کر کے آگے بڑھوں، 10 امتحان دیے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے.
کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیبی چہرہ ابراہیم کو دکھایا. ابراہیم نے وہ امتحان دیے، خدا کے سب سے عزیز ترین چہیتے ترین پیغمبر. اب چہیتا ترین پیغمبر دعا کرے گا تو اس پیغمبر سے بھی زیادہ لاڈلا پیارا اور چہیتا پیغمبر اسی کی نسل میں سے آئے گا. یہ جو ابراہیم کو رزق ملا، ہر امتحان جو ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا، اس امتحان کے بعد چھٹی نہیں ہو گئی کہ تم نے سبق یاد کر لیا. امتحان کی شدت بڑھتی گئی اور آخری امتحان تھا اسماعیل کا ذبح اسماعیل کے بعد پروردگار عالم نے انی جاعلک للناس اماما، تمام کے تمام بشریت کا تم کو امام بنایا. اور پھر اس کے بعد جب یہ مرحلہ آیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگار ان میں سے ایک رسول کو بھیج کہ جو حکمت، کتاب، قرآن کی تعلیم دے، مختصر الفاظ میں بہترین روحانی، توحیدی، ربوبی، خدا سے تعلق رکھنے والی تعلیم دے، بہترین اخلاق، کردار، افکار کی تربیت کرے، ان میں سے دے. تو ایک رزق ملا ابراہیم کو امامت کا. اس امامت کے رزق پر پہنچنے کے بعد رکے نہیں ہیں، بلکہ بندگی کے مراحل کو طے کیا ہے اور کہا پروردگار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے زیادہ رزق تو نے مجھے دے دیا، کیونکہ اگر یہ کہوں کہ تو نے مجھے وہ رزق دیا کہ اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا تو یہ عین شرک ہے، تیری ذات کے بارے میں توہین ہے. اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں، یہ حضرت ابراہیم کی گفتگو اس طرح کی نہیں ہے، میں تشریح کر رہا ہوں. تو ابراہیم کہہ رہے ہیں نہیں، اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، میں وہ رسول نہیں ہو سکتا. لہٰذا فرمایا پروردگار اب ایک ایسے رسول کو بھیج جو حکمت مطلقہ، تزکیہ مطلقہ، یعنی وہ تزکیہ جو تیری ذات کے شایانہ شان ہو وہ آخری نبی آ کر کروائے گا، وہ تلاوت کتاب جو آخری نبی آ کر کرے تیری شان کے مطابق وہ آخری نبی کروائے گا. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ جو 4 صفات ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ اپنے رزق کو لیا، معرفت کی آخری منزل تک پہنچے تو پھر سمجھے کہ کچھ رزق اور بھی ہے. اس کے بعد اپنی نسل میں سے دعا کی کہ پروردگار ان میں سے بھیج. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب مرحلے پر کہا کہ پروردگار میری اولاد کے سلسلے میں لوگوں کے دل کو مائل کر دے، لوگوں کے دل میں تڑپ ایجاد کر. یعنی ہر رزق کے بعد ایک مزید رزق کی توقع، ہر رزق کے بعد ایک مزید رزق کی طلب. تواضع انکساری ایک رزق ہے، خدا ہر ایک کو نہیں دیتا. مولانا یہ تو برا رزق ہے، ہر ایک سے آپ تمیز سے بات کریں، ادب سے بات کریں. پہلی بات تو ہر ایک سے تمیز اور ادب سے بات کرنے کا حکم نہیں آیا ہے. جو تکبر کر رہا ہے اس کے ساتھ تم بھی تکبر کرو. مومن کی صفات میں سے ہے، حدیث ہے، خدا فرماتا ہے، معصوم فرماتے ہیں، امیر المومنین فرمانا ہے کتنا اچھا لگتا ہے مجھے میرا غریب چاہنے والا امیروں کے سامنے جائے. اب نوجوانوں کے چہرے دکھ رہے ہیں، وہ لفظ میں لے کے آؤں تو پھر تشریح کرنی پڑے گی. آسان لفظ میں کہوں کہ جوان سمجھ جائیں. مجھے کتنا اچھا لگتا ہے وہ مومن کہ جو متکبر لوگوں کے پاس جاتا ہے ان کو سیٹتا ہی نہیں ہے ہماری ولایت کی وجہ سے. اب آپ کہیے مولانا آپ نے حدیث کے ترجمے میں تحریف کی ہے. صحیح کہیں گے آپ، میں اس سے آسان نہیں کر سکتا تھا. اس کا مطلب یہ جس پیسے والے کو دیکھو متکبر ہو جاؤ. وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی ہے لیکن مومن ہے، بزرگ ہے، آپ سے بڑا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی عزت کیجئے. اس کے پاس ہر رزق ہے دنیا کا، تجھے کس نے دیا؟ مولا کے صدقے میں ملا ہوگا. تو تب تیرا رزق اس قابل ہے کہ میں تیرے رزق کی دعا کروں. اگر شیطان سے ملا ہے تو تیرا رزق نجاست ہی نجاست ہے. اگر مولا کی محبت کے صدقے میں ملا ہے تو میں تیرے پاس کیوں ہوں، میں اسی مولا کے پاس جاؤں. لہذا یہ رزق ہے. لہذا رزق کے سلسلے میں تواضع ایک رزق ہے. امام سجاد دعا مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں پروردگار لا ترفعنی عندک درجتا، پروردگار جب بھی تو میرا ایک درجہ اپنی بارگاہ میں بلند کر، کبھی مت یہ کام کریو مگر اس کے ساتھ ساتھ کہ تو نے
اتنی ہی مقدار میں میرے وجود میں بندگی کی حقارت پیدا بھی کر. کیسے پتہ لگے کہ میرا درجہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہو رہا ہے؟ اگر خدا کے بندوں سے محبت سے بات کر رہے ہو، تکبر سے بات نہیں کر رہے. اچھا کبھی کبھی انسان تکبر نہیں کرتا، تواضع کرتا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ متواضع ہے، مولانا صاحب بڑے متواضع ہیں، یہ خود ایک شرک ہے. لہذا رزق کے بارے میں کیا آیت میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ دوں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، خدا اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کرتا ہے، ویقدر لہ، جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، خدا ہر چیز پر علم رکھتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، تو یہ خدا اپنے بندوں کے رزق کو کم کرتا کس بنیاد پر ہے؟ مولانا ہم کو وہ وجوہات، وہ سبب، وہ موارد، وہ علتیں، وہ فیکٹر، وہ ایلیمنٹ، وہ چیزیں پتہ چل جائیں جن کے ذریعے خدا رزق کو کم کرتا ہے، اور وہ چیزیں پتہ چل جائیں جن کے ذریعے رزق کو بڑھاتا ہے، تو ہم وہ عمل کریں تاکہ خدا ہمارے رزق کو بڑھا دے. نہیں ہو سکتا ایسا سرکار. مولانا کیوں؟ آپ نے تو پڑھا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اچھا عمل کریں، میں اچھا عمل کروں، چلے پہ چلے کھینچوں، خدا میرے رزق کو بڑھائے گا. یہ خدا کے یہاں ہے ہی نہیں. ابراہیم کا رزق آسمان پہ پہنچ چکا ہے. خدا کا کیونکہ معرفت ہے ابراہیم کو، یہ نہیں کہہ رہا مجھے وہ رسول قرار دے. کبھی کبھی نسلوں میں عظیم رزق ملے، وہ بھی آپ کا رزق ہے. کتنے لوگ تھے شہر میں بیچارے چلے گئے، مر گئے. آرزو تھی کہ مجلس کروائیں، اس میں عالیشان تبرک بانٹیں، بڑا گھر دے خدا، 1000 لوگوں کو بلائیں. نہیں ہو سکا. تو مولانا نے نہیں سنی. جی مولانا اللہ نے نہیں سنی، تبھی تو بیچارے فقر و غربت کے عالم میں گئے. ان کے بیٹے تھے، داد پوتے ہیں، نواسے ہیں، وہ بڑی عالیشان مجلس کرتے ہیں. قرآن کے مطابق یہ بھی اسی مرحوم کا رزق ہے. یہ رزق اتنا عجیب ہے. افریقہ کے سیاہ غلام ہو، سیاہ غلام، جلد کا رنگ سیاہ ہے، لیکن حسین کے ساتھ مل جائے تو حوریں تمنا کرتی ہیں کہ کیا مر. تو یہاں پر کھال کی جلد کی رنگت کو مت دیکھو، لباس کے عالیشان ہونے کو مت دیکھو. حسین کے ساتھیوں میں غلام بھی ہیں. یہ غلام کہاں سے آتے تھے؟ افریقہ سے. غلام ہیں، حر بھی ہے، بڑا بلند مرتبہ تھے. یعنی کوفے میں بھی سماجی حیثیت بہت بڑی تھی. حسین کے ساتھیوں میں کوفے کے زمیندار بھی ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر، جو آپ مظاہر نام دیتے ہیں، حبیب ابن مظاہر، یہ بھی ہیں. مسلم نے اوسجہ بھی ہیں، بریر بھی ہیں، بہترین قرآن کے مفسر ہیں. سب کے سب کہاں دفن ہیں؟ پائے حسین ابن علی پر. سب ایک ساتھ دفن ہیں. کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے، سب اسی گڑھے میں دفن ہیں ایک ساتھ. اور ان کو رزق کیا ملا؟ سیاہ غلام کو کیا رزق ملا؟ آپ جاتے ہیں، بہت بڑے آیت اللہ ہیں، آیت اللہ العظمی ہیں، نوحہ خان ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں، علامہ صاحب ہیں. جائیے شہداء کی قبر کے سامنے، کہیے السلام علیکہ یا انصار دین اللہ. زری چومو پورے احترام سے، نہیں چومو گے منہ پر ماری جائیں گی عبادتیں. ان کو کیا رزق ملا؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. اے شہداء کربلا، تم بھی پاک، وہ زمین بھی پاک جس میں تم دفن ہوئے. لہذا آپ نے غور فرمایا. قرآن کے 2 واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جلدی جلدی. اچھا آپ میں تو بہت سے سمجھ ہوں گے مولانا کو وظیفہ بتائیں گے، 40 دن ختم ہو، 41ویں دن چھت پھٹے اور دھڑا دھڑا زر سرخ کی بارش ہونے لگے. نہیں، یہ مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے جب میں نے موضوع رکھا تو ایک دن موضوع نہیں، یہ کوئی 5 دن اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اچھا ایسا نہیں کہ 5 دن، بہت علم ہے میرے پاس. قرآن مجید آیت ہے، آپ بھی جا کر پڑھیے، ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ اس لیے میرے محتاج ہیں کہ آپ کو ترجمہ نہیں پڑھنا آتا، آپ کو حدیثیں نہیں پڑھنی آتی، آپ کو فارسی عربی نہیں آتی. تو آپ کی فارسی نہ عربی جو آپ کو نہیں آتی، میرا فائدہ ہو جاتا ہے، آپ سنتے ہیں بیٹھ کے میری تقریر. تو لہٰذا آپ ذرا غور سے سنیے.
مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے اس بات کو آپ کے سامنے اس کی تشریح کی جائے، وضاحت کی جائے، بیان کیا جائے. کیا مطلب سمجھ نہیں آتا؟ یعنی کہ آپ تک وہ بات پہنچ جائے. قصہ، پہلا قصہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں جناب یوسف کا. سورہ یوسف میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے بہترین قصہ نازل کیا یوسف کا. یوسف نے خواب دیکھا، بالکل شروع کی آیات ہیں، اس کو آپ پڑھیے گا، جا کر خوب غور سے پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا، کیونکہ گفتگو ہو چکی ہے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. یوسف نے خواب دیکھا، بابا جان میں نے خواب دیکھا، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے کہ 11 کوكب رأیتهم ساجدین، خواب دیکھا 11 ستارے ہیں اور میرے سامنے تفصیل قرآن میں درج ہے، سورج ہے، چاند ہے، چھوٹے بڑے ستارے جو بھی وہاں ہیں، رأیتهم ساجدین، میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. باپ پیغمبر ہے، سمجھ گیا کہ یوسف کو کوئی رزق دینے کی تیاری ہے. کہا کہ دیکھو لا تقصص رؤیتک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بھائیوں کو خواب مت بتانا اپنا، سازشیں کرنے لگ جائیں گے. یعنی ہر رزق جو آپ کے پاس ہے فیس بک میں مت لگاتے پھریے کہ میں نے اتنے لاکھ کی گاڑی خرید لی، میں نے اتنے 1000 کا جوتا خریدا. ایک تماشا بن چکا ہے. اور خاندان کے جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ عالیشان ریستوران میں گئے کھانے کے لیے، ان بیچاروں جن کا پیسہ نہیں ہے ان کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے. کس کو ثابت کرنا چاہتا ہے بچہ نوجوان ہمارا، میں فلاں جگہ پہ گھومنے گیا ہوں، زری پہ ہاتھ لگا کے تصویر لو، خراب آئی دوبارہ لو، تبارہ لو، زری کا اعتراف نہیں ہوگا سرکار، نعوذ باللہ اہانت ہو رہی ہے زری کی. لیکن اس بچے کو چاہیے کہ وہاں پر اب میں یہاں پہ مشی کی، اب میں یہ کروں گا، بقیہ موارد عزاداری کی میں بتانا نہیں چاہتا، اب میں یوں کروں گا تو تصویر رہنا، منہ کروں گا. ایک تماشا ہے، تماشا ہے. جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہیں پتا کہ وہاں پر اتنی دفعہ مولانا، اتنی دفعہ کسی نے کسی بزرگ عالم سے پوچھا کتنی دفعہ حج پہ گئے ہو، اب وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا. کہا 55 یا 0. کا کیا مطلب 55 یا 0؟ کہ قبول کر لے خدا تو 55، نہیں قبول کر تو 0. تو عجیب سلسلہ رزق کا. کہا کہ دیکھو کذالک یجتبیک ربک، دیکھو تمہارا خدا تمہیں مقام اجتبا، یعقوب کہہ رہے ہیں یوسف سے، مشکل اردو نہیں بولوں گا، بہت چھوٹے بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے. جب خواب بیان کیا یعقوب سے یوسف نے اپنا، تو جناب یعقوب جو باپ ہیں فرمایا کہ دیکھو کذالک یجتبیک ربک، تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تمہیں بلند مقام پر لے کر جائے، اور پروردگار چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے، جیسے کہ یتم نعمتہ علی ابویک، جس طرح سے خدا نے اپنی نعمت کو تمہارے 2 باپوں پر نعمت کو تمام کیا. وعلی آل یعقوب، تم پر اے بیٹا یوسف. خدا نے جو خواب دکھایا، بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، بیٹا یوسف بات سنو، یہ جو خدا نے تم کو خواب دکھایا ہے نا، خدا چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، اور خدا چاہتا ہے اس طرح سے تم کو بلند مقام عطا کرے جس طرح سے خدا نے تمہارے بابا ابراہیم اور اسحاق پر نعمت کو تمام کیا. خوب توجہ کیجیے گا، اپنا نام نہیں لیا یعقوب نے، یعقوب باپ ہے یوسف کے. کہا دیکھو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یا جناب اسحاق سے ہے یا جناب ابراہیم سے. باپ کا نام ہے اسحاق یعقوب کے، اور دادا کا نام ہے ابراہیم. جناب یوسف کے والد یعقوب، دادا اسحاق، پر دادا ابراہیم. کہا پروردگار چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے، بلند مقام دے، اور علی آل یعقوب، تم کو خدا ایسا تحفہ دینا چاہتا ہے کہ جو آل یعقوب کو بھی بلند مقام ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دادا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی مقام مل جائے تو پوتوں اور نواسوں تک آتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ صرف انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کے گھرانوں میں ہے. اگر کوئی اس مقام پر آ جائے اور دعا کر لے پروردگار عالم سے. عمل عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ عمل عاشورہ میں جو عبداللہ ابن سنان سے روایت ہے، چھٹے امام کی عمل عاشورہ ہے، اس میں کیا فرمایا امام نے؟ اب عبداللہ ابن سنان کو نہ جانے کس کی دعا ملی تھی، اس وقت داخل ہوئے چھٹے امام کے بیت الشرف میں کہ جب 10 محرم کا دن ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سورج اوپر چڑھ چکا ہے اور امام گفتگو کر رہے ہیں، خدا سے مناجات کر رہے ہیں، اور وہاں پر گفتگو ہوئی
چھٹے امام نے عبداللہ ابن سنان کو روایت کے مطابق عمل عاشورہ بتایا، 4 رکعت نماز پڑھو 2 رکعت کر کے، کیا دعا پڑھو، آگے بڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، کس طرح سے کیا کرو، جو ہمارے یہاں صبح عاشور مسجدوں میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون تک رہ گیا ہے۔ اور وہ جو اب سنیے جو روایت ہے وہ بتا رہا ہوں، اس روایت میں امام نے کہا ایسی جگہ جاؤ، یا بیابان میں جاؤ، یا گھر کی چھت پہ جاؤ، یا خالی کمرے میں جاؤ، تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ کوئی نہ دیکھ سکے۔ قبلہ وہ استفتاء کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جواز ہے۔ میں جواز و حرمت کی بات ہے وہ فقیہ کہے گا، میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آداب، کچھ چیزیں ہوتے ہیں احکام۔ بہرحال یہ فقہاء کی بحث ہے، آپ کے سامنے میں کیا چھیڑوں۔ عبداللہ ابن سنان نے جب پوچھا، عمل بتایا، کہ اب امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، اب ہاتھ اٹھا کر لعنت کرو امام حسین کے قاتلوں پر، یہ دعا پڑھو انا للہ و انا الیہ، آئے استرجا پڑھو، 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھو، یہ ہوگا۔ اب ملے گا کیا؟ امام نے 10 باتیں بتائیں ملیں گی، 10 رزق ملیں گے۔ اس میں سے ایک رزق یہ ہے کہ 3 نسلوں تک تمہاری شیطان غلبہ نہیں پائے گا اولاد پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شیطان غلبہ نہیں پائے گا تو یہ معصوم ہو گئے؟ نہیں، روایت کو دیکھتے ہوئے غلبے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ولایت خالص رہے گی، ولایت کے سلسلے میں شیطان غلبہ نہیں پا سکے گا۔ لہذا سید الشہداء کا عمل عاشورہ کیا ہے آپ نے، رزق چل رہا ہے 3 نسلوں تک۔ مانے قرآن سے ثابت کریں، ابھی تو میں نے کہا یجتبی کا ربک، تمہارا پروردگار تمہیں بلند مقام دینا چاہتا ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، کما جس طرح سے خدا نے اپنی نعمتیں جناب ابراہیم جناب اسحاق پر تمام کی، تمہارے دادا اور پردادا پر، اور تمہارے ذریعے نعمتوں کو تمام کرے گا آل یعقوب پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا سے نعمت آئی بیٹے میں اسحاق میں، اسحاق سے نعمت آئی یعقوب میں، یعقوب سے نعمت آئی جناب یوسف میں۔ تو کبھی کبھی کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ نسلوں کو سدھار دیتے ہیں۔ اور پھر جب کنویں میں پھینکا، آیت بتا رہا ہوں، فلما القوہ فی غیابات الجب، بھائیوں نے کہا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ جب فلما القوہ فی غیابات الجب، جب اس کو حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اوحینا الیہ، 6-7 برس کا بچہ ہے، جناب یوسف اتنے چھوٹے تھے کہ بھائیوں کے ساتھ دوڑ بھاگ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جناب یوسف کو ترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف کو اپنے ٹریک سوٹس کے پاس چھوڑا تھا، کٹ بیگ کے پاس، کہ ہمارے سامان کی دیکھ بھال کرو، ہم بھائی ذرا دوڑ بھاگ لیں جنگل میں اور تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوں۔ یوسف دوڑ بھاگ نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے بہت کم سن تھے، اتنے کم سن تھے، جیسے ہی کنویں میں پھینکا اب تمام نعمت کا سلسلہ شروع ہوا۔ خوب غور سے سننا نوجوان بچوں میرے، اوحینا الیہ، ہم نے یوسف پر وحی نازل کی، لتنبئنہم بامرہم ھذا، ہم نے وحی کی، پروردگار یوسف پیغمبر نہیں ہے، 6 برس کا بچہ ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے تو بچا نہیں سکا، کنویں میں پھینک دیا، یہ کیا تیرا پیغام وصول کرے گا؟ خدا کہے گا جب اتمام نعمت کا مرحلہ ہو، جب رزق الہی کا مرحلہ ہو، تو ہم جس کو امتحان میں ڈالتے ہیں اپنے پیغامات بھی بھیجتے ہیں۔ کذالک اوحینا، اسی طرح سے ہم نے یوسف پر وحی کی۔ اے سرکار غور سے سنیے، ہم نے یوسف جو دوڑ بھاگ نہیں سکتا بچہ، اس پر وحی کر رہا ہے پروردگار عالم، پیغام بھیج رہا ہے۔ یوسف دیکھو تم پر وحی کی، لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، یوسف دیکھو ایک دن وہ آئے گا کہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے تمام کرتوتوں کی خبر دو گے، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ تم کس مقام پر پہنچ چکے ہو۔ وہم لا یشعرون، یہ جناب یوسف کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کذالک، اسی طرح سے ہم نے یوسف کو بلند مقام دیا تاکہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پروردگار 6 برس کے خوب روح خوبصورت نورانی یوسف کو باپ سے جدا کیا، باپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ماں کے جی پر کیا گزری، بھائیوں نے کیا حرکت کی،
باپ یعقوب علیہ السلام رو رو کر جی ہلکان کر دیا، ابیضت عینہ من الحزن وہو کظیم، آنکھوں سے روشنی چلی گئی، یعقوب نابینا ہو گئے. جانتے تھے یعقوب، بھائی پیدل گئے تھے نا بھائی لے کر، گاڑی پہ تو بیٹھ کے گئے نہیں تھے. تو یوسف کو جب خوب توجہ کرنا کنویں سے نکالا، 8ویں امام فرماتے ہیں خدا نے قرآن میں فرمایا وَشَرَوْا بِدَرَاهِمٍ بَخْسٍ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، دراہم معدودہ. 8ویں امام فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ بہت کم قیمت میں قافلے نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، حضرت یوسف نے دیکھا ڈول آیا، پکڑا اور باہر آ گئے. اب انہوں نے کہا صاحب یہ تو لڑکا نکلا لاوارث، اس کو بیچ دو. یوسف نے یہ کیوں نہیں کہا واکنگ ڈسٹینس میں میرے ابا رہتے ہیں، 8 درہم میں مت بیچو، 800 میں پیسے دلواؤں گا. کوئی بچہ کسی کا گلی کے نکڑ پہ اس کو کوئی کسی صندوق میں بند کر دے، کوئی لے کر جائے کہ تمہیں بیچنے والا ہوں، کیا مجھے مت بیچو، کتنے بیچو گے؟ 8 درہم میں بیچ رہے ہو، جہاں سے اٹھایا نا وہی میرا باپ ہے، پیغمبر ہے، کوئی شکایت نہیں کروں گا، اس کے ہاتھ بھیج. اچھا یہ نہ کہتے پیغمبر کا بیٹا ہوں، کہا دیکھو ایک اور خاندان ہے مجھے خریدنا چاہتا ہے، وہ 8 درہم میں بیچ رہے ہو، 800 میں لے لے گا. کہتے میں خاموش رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ ایک رضایت مندانہ صلوات مجھے نہ سنائی دے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی وعدہ تھا خدا کے ساتھ. اگر یوسف کا کوئی وعدہ تھا خدا کے ساتھ جو پیغمبر نہیں ہے، تو یعقوب کا کوئی وعدہ نہیں تھا خدا کے ساتھ. روتے روتے پھر بھی آنکھیں سفید ہو گئیں. کہا کہ ہم نے یوسف کو جن امتحانات میں ڈالا وہ اس لیے ڈالا وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ یوسف کو ہم خوابوں کی تعبیر سکھا سکیں. پروردگار یہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ باپ سے جدا کر کے پھینکوا دیا کنویں میں. 2 واو ہیں قرآن میں، 2 واو بلکہ 3 واو، جن پر مفسرین کے درمیان ایک معرکہ ہے زبردست. صفین اور جمل چھڑی ہوئی ہے مفسرین کے درمیان. وہ کیا ہے؟ ایک واو ہے جو اصحاب کہف کے بارے میں ہے کہ 7 تھے 8واں کتا تھا، 6 تھے 7واں کتا تھا، ایک واو وہاں پر ہے. دوسری واو ہے حضرت ابراہیم کے قصے میں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. تیسری واو یہاں پر ہے وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اس سے پہلے کہ میں اس قصے کو پورا کروں، جو لوگ نوجوان ہیں، پیر سن نہیں ہوئے، تکلیف میں نہیں ہیں، درخواست حکم نہیں ہے، اگر اپنے وجود مبارک کو آپ ذرا سا سرکا کر آگے لا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، بڑی مہربانی ہوگی. مولانا وہ رزق کی گفتگو کب آئی ہے تو ہم حضرت یوسف میں ہی رک گئے. دیکھیے جب تک حضرت یوسف کے قصے کو نہیں سمجھیں گے میں آپ کو آگے لے کے نہیں جا سکتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں دیر سے آیا ہوں تو آپ کو بھی دیر سے چھوڑوں گا. درود پڑھی محمد آل محمد. تو حضرت یوسف اور یہ تیسری واو یہاں پر ہے، پہلی حضرت ابراہیم کی، دوسری یہاں، اور تیسری اصحاب کہف کے قصے میں. فرمایا کہ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ہم نے یوسف کو اس کٹھن جگہ سے کیوں گزارا؟ بدترین الزام لگا، عزیز مصر کے گھر میں جا کر بادشاہ کی خدمت کی، باپ سے دور ہیں. خدا کہہ رہا ہے یوسف دیکھو تمہیں امتحان میں ڈالا ہے تاکہ ایک رزق دیں گے. اس رزق کے وعدے نے یوسف کو ایسا، اب جواب دے رہا ہوں اس سوال کا، اس رزق کے وعدے نے یوسف کو ایسا پابند کیا کہ یوسف نے یہ نہیں کہا بھیا کہاں لے جا رہے ہو، کچھ قدم کے فاصلے پر میرا باپ رہتا ہے وہاں لے جاؤ، اچھے پیسے دلوا دوں گا. سوچیے اس کو، چپ خاموش لے گئے، تمام کام ہوئے. خدا کہہ رہا ہے اور ہم نے یوسف کو اس لیے ان امتحانات سے گزارا، اور اس لیے پروردگار، اور سے پہلے کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اور سے پہلے جو تھا وہ خدا نے عالم زیری پر، عالم دنیا میں نازل ہی نہیں کیا.
اس اور سے پہلے کا جواب اس سے پوچھنا کہ جو پردہ غیب میں ہے، جب آئے گا تو بتائے گا. لہذا یعقوب میں جب یوسف یعقوب سے جدا ہو گئے، یہ تمام کام ہوئے، خدا فرما رہا ہے اس تعبیر خواب کا رزق ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں تعبیر خواب سکھائی نہیں جا سکتی. علماء فرماتے ہیں یہ وہابی علم ہے، اکتسابی اور کسبی علم نہیں ہے بچوں کے لیے. آپ اسے ایکوائر نہیں کر سکتے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، عالم غیب سے نازل ہوتا ہے. رسالت کو آپ کما نہیں سکتے، امامت کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، خدا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. خدا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ فقہ کا اصول، فلسفہ، کلام، عقائد، تفسیر، حدیث، رجال کا علم نہیں ہے. فزکس، کیمسٹری، اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ نہیں ہے. جا کے پڑھ لیا، ڈگری لے لی، اب آپ سی اے بن گئے، اے سی سی ہو گئے. یہ عالم غیب سے نازل ہوتا ہے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ یہ تعویل احادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم دے رہا ہے. یوسف کو یہ رزق دے رہا ہے تو امتحان سے گزار رہا ہے. اور حضرت یوسف اگر صبر نہ کرتے، امتحان پر پورے نہ اترتے، تو تعبیر خواب کا علم نہ ملتا. پروردگار، اب بڑی عجیب گفتگو ہے یہاں پر. وہاں پر پہنچے اور قید خانے میں گئے، پھر اس کے بعد وہ تمام واقعات. تو پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو یہ علم دیا. کیسے دیا؟ کس طرح سے دیا؟ جناب یعقوب فرما رہے ہیں تم کو بلند مقام دے گا جس طرح سے تمہارے دادا اور پردادا کو دیا، اور تم کو اجتبا، اور تم کو ایک وہ علم دے گا کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ تم کو علم دینا چاہتا ہے. یعنی دعائے ابراہیم کا تسلسل دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے ہے. یعقوب کے پاس جب یہ دعائے ابراہیم آئی تو کسی اور طرح سے، اسحاق کے پاس گئی کسی اور طرح سے، اسماعیل کے ورثے میں آئی کسی اور طرح سے، یوسف کے پاس جا رہی کسی اور طرح سے. دعائے ابراہیم ہے جو نسل انبیاء میں سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے. اور ہر نبی نے حضرت اسماعیل کی نسل سے جتنی بھی حجت خدا تھی، جتنے بھی اولیاء الہی تھے، جتنی بھی وہ ہستیاں تھیں جن پر خدا اپنا پیغام نازل کرتا تھا، انہوں نے اس رزق کو بچا کر اگلی نسل کو دیا. یہ رزق چلتا ہوا کہاں تک آیا؟ جدار کعبہ کے سامنے آیا، دیوار کعبہ کے سامنے آیا. آپ بھی ہر شب جمعہ کو اس رزق کی گواہی دیتے ہیں. کیا کہہ کر دیتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاجسام الشامخہ والارحام المطہرہ. پچھلی نسل سے جو رزق لیا حسین ابن علی کے نور کا، اس اگلی نسل نے پچھلی نسل سے لیا. اس رزق کو جب اپنے وجود میں لیا، کتنی امانت داری کے ساتھ اپنے وجود میں رکھ کر اگلی نسل کو دیا. اگلی نسل کی آغوش میں جو رزق آیا، کتنی طہارت تھی کہ تسلسل کا اختتام وجود حسین ابن علی پر ہوا. تو عزیزان گرامی، یہ دال دلیا، بڑا گھر چھوٹا گھر، یہ سب چلتا رہتا ہے. اس رزق کی دعا کریے، اس رزق کی دعا بھی کیجئے، بالکل کیجئے. بالکل تنخواہ اتنی ہو کہ آپ اپنے گھر کے حالات کو بہترین طریقے سے چلا سکیں، پیسہ اتنا ہو کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. اور اگر آپ کے پاس پیسہ، آپ کا جو پیسہ ہے وہ ضروریات پوری نہیں کر رہا، تو مزید آگے بڑھ کر محنت کیجئے، مزید آگے بڑھ کر. اور اگر آپ پورا نہیں کر پا رہے تو معاشرے کے پیسے والے دولت مندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے رزق کی کمی کو پورا کریں. اس طرح سے ان کے مال میں بھی برکت آئے گی اور آپ کے مال میں بھی. یہ ایک الگ موضوع، اس پر میں نہیں جانا چاہتا. یہاں تک آپ نے سمجھ لیا بات کو کہ رزق نسلوں تک منتقل ہوتا ہے امتحان کے ذریعے. 10 امتحان اتنے شدید اور کٹھن تھے ابراہیم کے کہ جب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اب یہ نہیں کہا پروردگار کے مزید دولت، 500 گائے، 200 بھیڑیں اور مل جائیں، پروردگار فصل اچھی ہو جائیں. کہا یہ جو رزق امامت مل رہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ادھر ابراہیم نے کہا کہ میری نسل میں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ ابراہیم نے پوچھا تھا، اور آپ ابراہیم کی دعا کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. یعنی جناب ابراہیم گھبرائیے مت، ہیں کچھ لوگ جو آپ کی نسل کے رزق کو مانتے بھی ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں.
لہٰذا اس کے بعد جب دوسرے مرحلے پر آئیے، یہ جو رزق تھا یہ کون سا رزق ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ، وہ وقت یاد کرو جب کس نے کہا، امرأۃ عمران، جناب عیسیٰ کی نانی، رب پروردگار نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، پروردگار جو میرے بطن میں ہے، جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میں نے اس کو تیری بارگاہ میں آزاد کیا۔ یعنی کیا مطلب آزاد کیا یا محرر؟ یعنی میں اس کو تیری بارگاہ میں وقف کر دیا۔ یہ جب لڑکا پیدا ہوگا تو بیت المقدس میں جا کر خدمت کرے گا، جھاڑو پوچھا کرے گا، عبادت بھی کرے گا، اپنی واجب نمازیں پڑھے گا اور عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، لیکن یہ بچہ بیت المقدس کا جھاڑو پوچھا بھی کرے گا۔ فلما وضعتھا، لیکن جب ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی۔ نظر تو میری تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس میں بھیجوں گا، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ رب انی وضعتھا انثی، پروردگار تو لڑکی پیدا ہوئی۔ خدا نے کہا کہ پروردگار بہتر جانتا تھا کہ کیا تمہارے وجود سے ولادت کس کی ہوئی ہے۔ لیس الذکر کالانثی، پروردگار لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اب کیا کروں؟ خوب توجہ کیجیے گا، طہارت اتنی تھی کہ جو رزق ملا لڑکی کا تو جاہل بدوؤں کی طرح چہرہ سیاہ نہیں پڑا۔ کہ پروردگار لڑکا چاہتی تھی عبادت کے لیے بھیجوں، لڑکی دی، تو نے دی نا۔ پروردگار انی اعیذھا وذریتھا، پروردگار میں اس لڑکی مریم کو جو میری آغوش میں ہے اور اس کی نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اہم یہ نہیں ہے کہ کیا رزق ملا، اہم یہ ہے کہ خدا کی پناہ میں دو۔ جیسے ہی جناب مریم کی ماں نے کہا پروردگار انی اعیذھا وذریتھا بک، پروردگار میں نے اس کو اور اس کی نسل کو تیری، اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیا، پروردگار نے فتقبلھا، پروردگار نے فرمایا ہم نے اس امر کو، اس کام کو عیسیٰ کی نانی سے بقبول حسن، بڑے خوبصورت طریقے سے قبول کیا۔ دیکھو عزیزوں، خدا جو بھی چیز قبول کر لے وہ ہے خوبصورت، لیکن جب خدا کہے خوبصورتی کے ساتھ قبول کیا تو اب اس خوبصورتی کی معراج قرآن سے پوچھو۔ فتقبل ربها بقبول حسن، پروردگار گھر میں صف ماتم بچ جاتی، بر صغیر کی کوئی جاہل خاندان ہوتا، یہ میں سمجھیے گا نہیں مولانا ہم تو اہل ولایت سینا، یہ جہالت بر صغیر کی ہے۔ لڑکی کے پاس آپ سمجھتے ہیں میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو سرکار میرا امامہ باقا پہن کے میرے نمبر پہ بیٹھ جائیے ذرا، پھر دیکھیے قبلہ دوسری لڑکی پیدا ہو گئی، خاندان میں صف ماتم ہے، دشمن خوش ہو جائیں گے ہمارے ہماری تیسری لڑکی پیدا ہوئی، دشمن خوش ہو جائیں گے چوتھی لڑکی پیدا ہوئی۔ مولانا یہ تو لڑکی ہے، تو اب چھٹے امام نے جو اپنے صحابی سے بات کی تھی، اور جو لڑکیوں پر مال خرچ کرنے کا ثواب ہے وہ لڑکوں پر نہیں ہے، لہذا مشیت کے آگے سر جھکایا کس نے؟ مریم کی ماں نے۔ پروردگار لڑکی دے دی، یہ پریشانی نہیں کہ لڑکی دے دی، یہ پریشانی ہے کہ اب بیت المقدس میں عبادت کیسے کرواؤں گی، لڑکی کو کیسے چھوڑوں۔ توجہ کیجئے، اعتراض ہو اس لیے نہیں ہو کہ پروردگار لڑکی لڑکا یہ تو غلط چیز ہے، تو نے میری توہین کی، اس لیے کہ لڑکی پیدا ہو گئی، اب میری آرزو تھی کہ مجتہد بناؤں گی، اب لڑکی کو کیا کروں گی۔ خوب توجہ کر رہے ہیں آپ، لہٰذا کیا پروردگار لیکن اب لڑکی پروردگار انی اعیذھا وذریتھا بک من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے مقابلے میں میں نے اپنی اس بیٹی کو تیری پناہ میں دیا۔ جیسے ہی مشیت کے آگے سر جھکایا، آواز آئی خدا کی قرآن مجید میں فتقبلھا ربھا بقبول حسن۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، خدا نے یہ نہیں کہ ہم نے قبول کیا، کہا مریم کی ماں کو، اس بات کو خدا نے قبول کیا، خدا اپنے وجود کے ساتھ کہہ رہا مریم کی ماں۔ یہ ہے مشیت کے آگے عبادت کرنے کا انجام۔ سب سے بڑا جو نقصان ہوا امام زمانہ کی غیبت کا، سب سے بڑا، کہ ہم عبادتوں کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا سکتے، ہم دین کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔
مطلب کہاں حجت ابن الحسن کے پیچھے چلنا تھا، کہاں آپ ان بدنصیب مولویوں کے ہم جیسے پیچھے چل رہے ہیں، کہاں نور الانوار، کہاں ظلمات فوقہا ظلمات، کہاں اطہر و اطیب و اسنا و افضل و اوفر، اور کہاں ہم جیسے انگوٹھا ٹیک. تو کہاں نوجوان ترقی کر پائیں گے، کہاں روحانیت آئے گی؟ روحانیت آئے گی اپنے آپ کو غوطہ لگاؤ مفاتی میں. بنیاد اگر مفاتی کی دعاؤں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، رسول خدا کے وعدے کے آگے کسی کا وعدہ نہیں چل سکتا. رزق حلال، حرام رزق آئے گا عبادت چلی گئی، حرام رزق آئے گا عبادت چلی گئی. خوب میں ذرا ہٹ گیا اپنی گفتگو سے. تو خدا فتقبل ربها بقبول حسن، خدا نے قبول کیا. خدا نے قبول نہیں کیا، مریم کی ماں نے جو دعا کی، خدا نے مریم کی ماں سے اس چیز کو قبول کیا. خدا اپنی قبولیت، اپنا ذکر جب فرما رہا ہے تو اپنے ذکر کے ساتھ مریم کی ماں کا ذکر کر رہا ہے. کیا مطلب؟ مشیت کے آگے جھک گئی مریم کی ماں. خدا نے تعریف میں اور کہا، مریم تم نے یہ کہا تھا کہ ہماری پناہ میں دے رہی ہو، تم یہ چاہتی تھی کہ ہم اس کو برائی سے بچائیں، تم نے ایک دعا مانگی، ہم ایک اور تحفہ بھی دینا جو تم نے مانگا ہی نہیں تھا. وَأَنبَتَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، اور خدا نے اگایا، جان بوجھ کے ترجمہ کر رہا ہوں اگانے کا، اور خدا نے اگایا مریم کی اس دعا کو. کون سا اگانا؟ جو خوبصورت طریقہ تھا اگانے کا، قبول بھی کیا خوبصورتی کے ساتھ اور اگایا بھی، یعنی پروان چڑھایا. ترجمہ کیا مترجمین نے پروان چڑھایا. پروان چڑھایا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں رب یربی تربیتن. انبتہا کا مطلب ہے اگانا، یعنی کسی درخت کو اگانے کے بعد اس کی نگرانی کرنا کہ درخت کو، پودے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بیج لگایا، اب جو زمین کا سینہ چیر کر کوپل نے اپنے وجود کا اعلان کیا، حفاظت کرو. تھوڑی سی بڑی ہوئی یہ کوپل، چڑیوں سے بچاؤ. بڑی ہوئی مزید، اب بھیڑ بکریوں سے بچاؤ. اب مزید بڑی ہوئی، بڑے پرندوں سے بچاؤ. اب مزید بڑا ہوا، پھل لگنے لگا، پھل کو نقصان پہنچانے والے پرندوں سے بچاؤ، پھل کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں سے بچاؤ، پتوں کو بچاؤ، پھولوں کو بچاؤ، تنے کو بچاؤ. تمام کے تمام درخت کو پروردگار عالم نے فرمایا انبتہا ربہا نباتن حسنا. مریم کی دعا کو قبول کیا خوبصورت طریقے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی رزق کی بچاؤ کے لیے، ترقی کے لیے خدا سے دعا کرو تو خدا قبول کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، اور جب خدا قبول کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ تو خدا ہی پروان چڑھاتا ہے خوبصورتی کے ساتھ. کیا خوبصورتی دی خدا نے مریم کو؟ سیدہ اور خدیجہ کے برابر میں بیٹھیں گی آ کر قیامت میں. اس کے بعد کوئی خوبصورتی رہ نہیں جاتی. سیدہ خدیجہ یعنی ان ہستیوں کے ساتھ بیٹھیں گی جن ہستیوں کو دیکھ کر آدم سے لے کر رسول خدا اور رسول خدا سے لے کر حجت ابن حسن مقام پہ بلند ہو جائیں. ایک تو مریم کو خوبصورتی دی. خوبصورتی مریم کی یہ ہے. پروان کیسے چڑھایا؟ مریم کی جو اگلی نسل آئی وہ بنی عیسیٰ. کیسے بنی؟ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. پہلی بات تو مریم دیکھو، یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے. یہ لڑکا نہیں ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے. خلق کیسے کیا؟ اپنے ارادے سے، معجزے سے خلق کیا. تیسری خوبصورتی کیا عطا کی؟ گہوارے میں ہوں گے. اگر ایک توریت کی آیت بھی پڑھ دیتے عیسیٰ تو معجزہ تھا، مریم کی آبرو اور عزت بچ جاتی جیسا کہ بچی. لیکن خدا نے کہا کہ بھائی میں کہلوا سکتا تھا عیسیٰ سے انی عبداللہ. خدا نے کہا دیکھو عیسیٰ انی عبداللہ کہو کہ مریم کی عزت بچ جائے گی، لیکن ہماری جو خوبصورتی ہے اس کو پروان چڑھایا ہم نے، وہ کہاں سے ظاہر ہوگی؟ فرمایا عیسیٰ کہو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا
برم بوالدی ولم یجعلنی جبارا شقیا، 7-8 خصوصیتیں گنوائیں. مجھ پر سلام ہے جب میں مروں گا، مجھ پر سلام ہے جب میں زندہ ہوں گا، مجھ پر سلام ہے جب قیامت میں اٹھایا جاؤں گا. یعنی مریم کو جو رزق دیا پروردگار عالم نے، اس کا تسلسل ہے عیسیٰ. اور یہ رزق کہاں تک گیا؟ یہ وہاں تک گیا رزق فرمایا قیامت میں بھی صحیح و سالم اٹھاؤں گا. اتنا خوبصورت رزق ہے عیسیٰ کہ جو مریم کو ملا، مریم کی ماں کی وجہ سے، یعنی نانی کی بندگی کا پھل نواسے کو ملا. اور کیا خوبصورتی تھی پروردگار عالم نے. جو بدنما ترین جلدی امراض ہیں جن سے بشر کراہیت آتی ہے، عیسیٰ ہاتھ لگاؤ گے، پھونکو گے، مرض صحیح ہو جائے گا. جلد بدن کی بہترین ہو جائے گی. آنکھیں برباد ہو چکی ہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. پہلے اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھنا، قل ہو اللہ، نہ دکھنے لگا. اچھا مجسمہ بناؤ مٹی کا، اڑ جائے گا. پھونک، حیات دے دی، شعور دے دیا. یہ خوبصورتی ہے. اس کی خوبصورتی کا کیا اندازہ کیجئے گا کہ جس سے حضرت عیسیٰ کہیں یا ابن رسول اللہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں. حیات بانٹتے ہیں. پروردگار نے کہا کہ بڑا خوبصورت طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے ہم نے پروان چڑھایا مریم کو. بڑے خوبصورت طریقے سے ہم نے مریم کی اولاد کو پروان چڑھایا. کتنا پروان چڑھایا؟ آسمانوں میں لے گئے، زندہ رکھا. حجت ابن حسن سرکار یہ مریم تھی، خوبصورت طریقے سے پروان چڑھایا. تو سیدہ کی اولاد کی خوبصورتی کا کوئی کیا اندازہ کرے گا؟ حجت ابن الحسن کی خوبصورتی کا کیا اندازہ کرے گا؟ جو عیسیٰ سے جڑ جائے، کافر ہو، عیسیٰ کو نہ مانے. عیسیٰ تم کو نہیں مانتا، آنکھیں صحیح کرو، حکم ہے آؤ صحیح کر. عیسیٰ آپ کو نہیں مانتا، میری جلدی امراض، کہا عیسیٰ مر چکا ہے زندہ کرو. عیسیٰ مر چکا ہے قبر میں زندہ کرو. زندہ جو ابھی مردہ ہے، بدن گلا سڑا نہیں ہے، عیسیٰ نے زندہ کر دیا. چلو سمجھ میں آ. جس کا بدن گل سڑ گیا ہے قبر میں، اس کو صحیح و سالم زندہ کر کے نکال رہے ہیں. عیسیٰ سے جڑ جاؤ، یہ سب تحفے ملیں گے. حجت ابن الحسن سے جڑو گے تو کیا ملے گا؟ اگر 12ویں آقا سے جڑ جاؤ اور امام زمانہ کہے دیکھو زندگی مل جائے گی، تو کہو نہیں آقا، وہ مریم کی اولاد کا طریقہ تھا، فاطمہ کے بچوں کا انداز بالاتر ہے. مجھے بتائیے اس وقت کائنات میں سب سے عظیم ترین رزق آپ کو کیا ملے؟ توجہ 12ویں آقا کی. اس سے بالا کوئی رزق ہے ہی نہیں. یہ ایسے نہیں ملے گا. مریم کی ماں نے کتنے پاپڑ بیلے جتن کیے تو رزق ملا. اپنے دلوں کو متوجہ کرو وقت کے امام کی طرف. مولانا کو دعا بتائیں، کالج میں جاتے ہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، نگاہ یہ وہ سب پڑھتی ہے، مولانا سے پوچھ لو، عجیب تمہاری عقل میں ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. اس سے پوچھو جس کے خادم کے طور پر عیسیٰ آسمان سے زمین پر آئے گا، اس سے مدد مانگنے کا طریقہ سیکھو، دعائے عہد پڑھنے کا طریقہ سیکھو، امام کو دن میں کتنی دفعہ یاد کرتے ہو یہ سیکھو. لہذا بہرحال بات میری یہاں تک ختم ہو گئی، بہت تھکایا. مولانا کوئی وظیفہ تو بتا دیں. دیکھیے صاحب، بچپن سے ہم کو بتا کہ ہر درد کی دوا صلی علی محمد. اور اگر میں بتاؤں آپ کو کہ کس طرح رزق میں انسان، رزق میں برکت کی دعا کیجئے نہ کثرت کی. برکت اگر آ جائے، وہ برکت ایک عجیب کثرت کو لے کر آتی ہے. یہ میں بتاؤں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا کی بارگاہ میں درود بھیجیے گا. جلدی سے واقعہ بتاؤں. دعوت رسول عشیرہ
علی جاؤ میرے تمام ددیالی ننیالی رشتہ کو جمع کرو، آ جائیے کھانا کھائیے۔ پہلے دن گوشت کھانا۔ جناب امی فرماتے ہیں کہ پورے بنو قریش سے بنو امیہ بنو ہاشم کے لوگ آئے تھے اور قریش کے لوگ آئے تھے جو بڑے بڑے تھے، اور ایک ران تھی بکرے کی اور ایک جگ میں سراہی میں دودھ تھا یا لسی تھی۔ کہا کہ سب نے کھانا کھایا، سب کی انگلیوں کے نشان تھے کھانا جوں کا توں۔ خوب توجہ کیجئے، یہ وہاں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر گھر میں برکت آ گئی آقا امام عصر کی تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ سیدہ رخصت ہو کر جا رہی ہیں جناب امیر کے گھر، حمزہ موجود ہے، سلمان ابو ذر ناقے پہ تشریف فرما۔ ایک صحابی نے کہا اعلی الرفاع والبنین، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو پرتعیش آسان سہولتوں سے بھرپور زندگی عطا ہو۔ کہا کہ مت کہو یہ سہولتوں سے بھرپور، آسان آسائش والی، کہو علی الخیر والبرکہ، میری بیٹی کو دعا دو خیر کی اور برکت کی۔ سیدہ کو کسی صحابی کی دعا کی ضرورت ہے؟ صحابیوں کو سیدہ کے دروازے کی مٹی کی ضرورت ہے، لیکن رسول خدا سکھا رہے ہیں۔ دیکھو سیدہ کے بارے میں بات کرنی خیر و برکت کی کرو، اور رسول خدا نے کئی دفعہ جو دعائیں دی خیر و برکت کی، لہذا برکت، رزق حلال جب تک نہیں آئے گا گھر میں اس وقت تک برکت نہیں آ سکتی۔ جب تک کہ نماز اول وقت نہیں پڑھی جائے گی، جب تک گھر سے نجس چیزوں کو دور نہیں کیا جائے گا، جب تک گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوگی، جب تک گھر میں حدیث قصہ دعا توسل زیادہ عاشورہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب ایک مصیبت ہے، ابھی مصیبت آ گئی ہو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو شادی شدہ نوجوان ہیں، سب سے پہلے جو زور زبردستی چلے گا وہ گھر کے لوگوں پر۔ بھائی آپ عمل کیجئے، گھر والے بعد میں آتے رہیں گے، آپ عمل کیجئے پہلے۔ دعائے عہد، کثرت سے صلوات پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں رطب شفتیک بقراءت انا انزلنا، اپنے لبوں کو تر رکھو انا انزلنا کی تلاوت سے۔ مانا کوئی وظیفہ ہے تو کسی آیت اللہ کا بتایا ہوا۔ دیکھیے آیت اللہ تو نہیں تھے، مجتہد بھی نہیں تھے، محدث بھی نہیں تھے، مفسر بھی نہیں تھے، فقی بھی نہیں تھے، تو مولانا پھر مت بتائیے نہیں، نہ مفسر تھے، نہ محدث تھے، نہ فقی تھے، نہ آیت اللہ تھے، نہ آیت اللہ العظمیٰ تھے، نہ عارف تھے، نہ قطب تھے، پھر کس کا وظیفہ بتا رہے ہیں؟ امام معصوم تھے، ان کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ رطب شفتیک بقراءت انا انزلنا۔ مولانا پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھا، صلوات آتی ہے پڑھنا؟ آتی ہے، وہی پڑھتے رہو۔ انا انزلنا حفظ کر لو، قل هو اللہ حفظ کر لو، سیکھیے، یہ تو ہر ایک کو حفظ ہونی چاہیے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت حفظ کر لیجیے، پڑھتے رہیے، لیکن قلب طیب و طاہر ہو، عمل طیب و طاہر ہو، لقمہ حلال ہو۔ جب نہ رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک غیر مسلم رہتا ہے، چھٹے امام راوی نے آ کر بیان، ایک غیر مسلم رہتا ہے، آپ کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، لیکن صدقہ خیرات بہت کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اپنے الفاظ میں، جب وہ ہم کو نہیں مانتا تو وہ ہم سے توقع کیا رکھ رہا ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خدا کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، جہنم کو نہیں مانتا، تو پھر جو علم ہے تمہارا اسی کے ساتھ خدا قیامت میں معاملہ کرے گا۔ جس کو تم اپنا امام مانتے ہو خدا اسی کے ساتھ رکھے گا، قرآن نے کہہ دیا۔ تو یہ توقع مت رکھو کہ وہ قیامت میں اسے کچھ ملے گا۔ اچھا خدا ہے عادل، تو فرمایا چھٹے امام نے لیکن خدا ایسے کافر خیرات کرنے والے کو، جو مہمان دسترخوان ہمیشہ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں میں خیرات صدقہ خوب کھل کے کرتا ہے کافر، فرمایا اس کے بچوں کو خدا نہ دنیا میں کبھی محتاج کرے گا نہ رسوا کرے گا۔ سوچئے کافر جو خیرات کا عمل انجام دے، اس کے بچوں کو خدا دنیا میں رسوا نہ کرے، اس کے بچوں کا مولانا فرمان کبھی ہاتھ نہیں پھیلے گا۔ لہذا صدقہ خیرات کرتے وقت بخل سے کام مت لیجئے، لیکن صدقہ خیرات کیجئے صحیح جگہ پر،
رسول خدا فرماتے ہیں جابر اگر دیکھنا چاہو کہ یہ شخص بھلائی پر ہے کہ نہیں ہے، یہ شخص بھلائی پر ہے کہ نہیں ہے، دیکھو نیکی صحیح جگہ پہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ آپ کے پاس اربوں ڈالر ہیں، آپ میں گھر سے نکلوں گا ایک ایک گڈی بانٹتا ہوا جاؤں ہر فقیر کو، میرے لیے کوئی کمی نہیں ہے، آپ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی اتنی کرو کہ جتنی پہچان ہو نیکی کی۔ کسی غریب کو آپ نے کہا تم غریب ہو، 10-20 ارب روپے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تم کو دے دیے، یہ کل فساد پھیلائے گا معاشرے میں، یہ حرام کاموں میں لگ جائے گا۔ المعروف بقدر المعرفہ، حکم ہے کہ سخاوت کا مظاہرہ کرو، لیکن اس کے ساتھ کہ جہاں پر مقام ہو، آپ کا پیسہ ہے دیکھ کے دیجئے، چیک کیجئے، بالکل آپ کو حق ہے، غلط جگہ پہ نہ جا رہا ہو، لیکن جب اطمینان ہو گیا تو پھر جو طور طریقہ ہے، اب یہ گفتگو لمبی چوڑی ہے، آپ سمجھ گئے کہ کس طرح سے، لہٰذا صدقات اور خیرات یہ مال میں برکت کا باعث بنتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیے محمد آل محمد۔ 11 محرم کی صبح یہ قافلہ جو چلا تو اس قافلے کے ساتھ جو تمام مرد آئے تھے وہ قتل گاہ میں سو چکے۔ سب سے کٹھن امتحان جناب زینب کا ہے۔ آقا ابو الفضل عباس، آقا حسین کا امتحان ختم ہو گیا۔ جہاں پہ آپ کے آقا کا امتحان ختم ہوا ہے، وہاں سے ہماری اس ضعیف العمر آقا زادی کا امتحان شروع ہوا۔ آپ جو سنتے ہیں نا کہ کہیں پر بی بی کو حسین بننا پڑا، کہیں پر عباس، کہیں پر علی، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جب لشکر اشقیہ کے درمیان جرت اور بہادری سے گفتگو کرنی تھی تو بی بی نے ابو الفضل عباس بن کے دکھایا، علی مرتضیٰ بن کے دکھایا، اور جب خواتین کو تسلی دینی تھی تو حسین ابن علی بن کے دکھایا۔ جلے ہوئے خیموں پہ یہ جو شہزادیاں بیٹھی ہیں رات کی تاریکی میں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں اور بہویں ہیں۔ ان میں کسی کا بیٹا مارا گیا ہے، کڑیل جوان، کسی کا ششماہا، کوئی بچی ہے جو اپنے باپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں، رسول کی سب محارم ہیں، کہ بخدا یہ ایسی ہستیاں کہ رسول ان کا احترام کرتے۔ جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھی۔ جناب زینب کو ایک وصیت یاد ہے آقا حسین کی کہ بہن میرے بچوں سے ہوشیار رہنا۔ سید سجاد کی جان کو بچایا، جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو کر سید سجاد کو بچا کر لائیں۔ روایت خاموش ہے کہ کتنی دفعہ بی بی کا بدن مبارک اذیت اور آزار میں آیا۔ پانی خیموں میں نہیں ہے، شب عاشور شہزادی نے عبادت کی ہے، حلق بی بی کا خشک ہے، 7 بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل کر مرے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں سے 2 بیٹیاں امام حسن کی تھیں اور 5 بچے حضرت عقیل ابن ابی طالب کے تھے۔ کبھی کوئی سوچے کہ شہزادی نے ان لاشوں کو کیسے دفنایا ہوگا؟ بی بی جا کر خواتین کو تسلی دیں، ان لاشوں کی تجہیز کریں۔ ایک دفعہ بچوں کو جمع کیا گیا، بس آخری جملے مسائل کی، بچوں کو شمار کرنا شروع کیا گیا، گنتی کہ کیا تمام بچے موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو گننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی شام غریبہ کا اندھیرا چھا چکا ہے، چاند کی روشنی نہیں ہے، 10 محرم گزری ہے۔ یہ اشقیہ جب خیموں میں گھوڑوں سمیت آئے تھے تو جلتے ہوئے خیموں سے بچے سراسیمہ ہو کر خوفزدہ ہو کر صحرا میں دوڑے تھے۔ بچوں کی گنتی کی گئی، 2 بچے کم نکلے۔
روایت میں ہے کہ جناب خدیجہ امیر المومنین کی بیٹی اور شاید جناب زینب ایک دفعہ دریا کی طرف آواز دیتی ہوئی ان بچوں کو آگے بڑھی. اب جو دیکھا دھیمی سی روشنی میں تو دو جسم زمین پر پڑے دکھائی دیے. شہزادیاں سمجھی کہ پیاس کی شدت سے جب یہ بچے دوڑے تو نقاہت کی وجہ سے گر گئے, غش آ گیا. آگے گئیں. کیا کرتا ہے انسان؟ بچوں کا آواز دیتا, شانہ ہلاتا ہے. جو کام کیا بچوں نے کوئی جواب نہ دیا. اب جو بچوں کی الگ کیا گیا تو دیکھا سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان. آپ سنتے ہیں نا کہ بعض شہداء گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلے گئے. میں ان شہداء کی خدمت میں عرض کروں گا, اے ہمارے شہزادوں, شہادت سے پہلے گھوڑے کی سموں کو برداشت کیا, لیکن یہ جو دو بچے تھے نا, یہ اپنی زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلے. آقا حسین نے جب قاسم کی لاش کو دیکھا تو مصائب پڑھیں اپنے بھی قاسم کے بھی. میں کہوں گا آقا حسین ذرا گودال سے اٹھ کر آئیے, آپ کے گھر کے دو شہزادے ہیں, زندگی کے عالم میں سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے زخم کو برداشت. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے جن جن لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے اور جہاں جہاں مولا حسین کے فرش پر آئے, جن جن مومنین مومنات نے اس مجلس میں تعاون کیا, اعانت کی, انجمن سید الشہداء, دیگر جو انجمنیں ہیں یہاں پر, مجلس, ماتم, سوز, سلام, جو بھی انجمن, جو بھی حیات, سینہ زنی, جو بھی عزادار یہاں پر زحمت کر رہے ہیں, یہاں پر تمام خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں, پروردگار ان کو بہترین بابرکت رزق عطا فرما, ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے مجلس دیکھ رہے ہیں, آپ حضرات جو یہاں پر ہیں, جو مومنات ہیں, ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. پروردگار اگر ان میں سے کوئی تنگ دست, نادار, قرضدار, پریشان حال, بے اولاد, بے روزگار ہے, اس کی مشکلات کو دور فرما. اس قلیل عبادت کو سید الشہداء کی یتیم بچوں کی قسم دیتے ہیں, حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول سے سرفراز فرما. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے انصار عوان میں سے قرار دے. فقہاء, محدثین, مفسرین, علماء, حوزہاء علمیہ کے سو سلام, نوحہ, مرثیہ, مجالس پڑھنے والے, ذاکرین, خطبہ, علماء جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بہترین مغفرت نصیب فرما, اور جو زندہ ان کو صحت سلامتی طول عمر برکت کے ساتھ عطا فرما. پروردگار ہم سب کے والدین, اعزاء, اقرباء, ذوی الحقوق, والدین کے والدین اور ان کے والدین, ہم سب کے ارحام, خونی رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما, اور جو دنیا سے نہیں گئے ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. پروردگار رسول اللہ کے خلاف, قرآن کے خلاف, اہل بیت کے خلاف جو لوگ بھی سازشیں کر رہے ہیں, تجھے قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کی, ان کی سازشوں کا رخ خود ان کی جانب موڑ دے. پروردگار جو لوگ صدقات, خیرات, نیک عمل انجام دیتے ہیں ان کے مال میں, رزق میں, عمر میں, اولاد میں, گھر میں برکت عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود.